ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داور عزیز آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے انکس ٹیلی ویژن آفیشیل کی طرف سے۔ آج کے اس اہم دن پر میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جس نے مجھے بچپن سے اپنی گرفت میں لیا ہوا۔ میں سحر زدگی کے عالم میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا بچپن میں سے، چھوٹی عمر سے، اور حیران ہوتا تھا کہ ایک تنہا شخص یہ کام سارے اتنے کیسے کر سکتا ہے۔ پھر جو بڑا ہوتا گیا، زیادہ شعور کی منزلیں طے کرتا گیا، زیادہ علم حاصل کرتا گیا، زیادہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کیں، تو میرا یہ عشق، میرا یہ جنون ان کی ذات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے میری کیریئر پر، میری زندگی پر، میری شخصیت پر، میری سوچوں پر بڑے گہرے انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور اس طرح سے کچھ میرے کردار کی آبیاری کی ہے کہ پاکستان سے محبت، پاکستان سے انسیت میرے خون میں، میرے دل میں، میرے قلب میں، میرے دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ آج 11 ستمبر ہے اور اس شخصیت کا یوم وفات۔ آپ بالکل درست سمجھیں، میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو آج ہی کے دن 11 ستمبر 1948 کو ہم سے جدا ہوئے، پاکستان بننے کے 1 سال اور کہہ لیجئے کہ 1 ماہ کے بعد اس نوزائیدہ مملکت کو وہ چھوڑ کے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ میں خراج تحسین ان کو پیش کیا کروں گا، ایک چراغ سورج کو کیا روشنی دکھائے گا۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ قائد اعظم میری نظر میں محض ایک لیڈر نہیں تھے، وہ ایک ریفارمر بھی نہیں تھے، وہ ایک سٹیٹسمین تھے۔ انہوں نے ایک قوم بنائی، ایک کریٹ کیا، ایک ملک کریٹ کیا، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ قائد اعظم کو جو تاریخ میں ان کا رتبہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا، جس میں ہم پاکستانیوں کی بڑی کوتاہی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں ہمارے پڑوسی ملک میں مہاتما گاندھی کو دیکھ لیں، جس طرح سے اس ملک نے اپنے اس رہنما کو اٹھایا، جس طرح سے دنیا میں اس کی ترویج کی، اشاعت کی، اس کے افکار کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دن مہاتما گاندھی کو ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں فلمیں بنتی ہیں اور سب کچھ۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اس طرح سے دنیا کو نہیں بتایا کہ ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال یہ قصہ پھر کبھی صحیح۔ آج کے دن کو میں نے منتخب کیا ہے 11 ستمبر کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے جو ملک جو انہوں نے بنایا قائد اعظم نے، جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں، جسے ہم نے بنایا تھا ایک تجربہ گاہ کے طور پہ کہ پاکستان میں اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنا کر، آزما کر دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھائیں گے، جس پر عرب ملوکیت نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے لیے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صدارتی خطبہ سے، جو انہوں نے بطور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کے لکھنؤ میں سالانہ اجلاس 1940 میں غالباً خطاب کے دوران فرمائے تھے کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عرب ملوکیت کے پڑے ہوئے پردے اٹھا کے دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد انتھک جد و جہد کی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی، بے شمار مصائب کا سامنا کیا۔ ان کی گرتی ہوئی صحت بھی اس بات کی متقاضی تھی کہ انہیں آرام چاہیے تھا، لیکن انتھک محنت انہوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں جو پھر ان کو ٹی بی جیسے مہلک مرض نے گھیرا، جو اس وقت بھی اور آج بھی ایک مہلک مرض گنا جاتا ہے، اور آپ ان کا اصرار دیکھیے، ان کی قربانی دیکھیے کہ انہوں نے اس مرض کو چھپایا لوگوں سے اور پبلک نہیں ہونے دیا، اور اپنے معالج کو کرنل الہی بخش صاحب کو بڑی سختی سے تاکید کی کہ اس کے بارے میں پبلک نیوز نہ نکلے کہ وہ کس مرض کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر انگریز کو، اگر ہندو کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ قائد اعظم زیادہ دیر کے مہمان نہیں رہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پاکستان کے بننے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا، اور پھر اللہ جانے کیا ہوتا، بن بھی پاتا یا نہ بن پاتا، اور اگر بنتا تو کیسا کٹا پھٹا ٹوٹا پھوٹا پاکستان ہمیں ملتا۔ آپ دیکھیے ان کی قربانی کہ وہ زندگی کے شاید چند سال اور جی لیتے اگر باہر جا کے علاج کرواتے کہیں سے، جیسے کہ آج کل کے ہمارے حکمران چھینک بھی آئے، کھانسی بھی آئے، کھنکھارتے بھی ہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس ملک میں رہنا پسند کیا، قائد اعظم نے اس ملک کے لیے اپنی جان تک دینی پسند کی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہماری آزادی پہ، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے پاس، جس کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات میں آپ سے آج اس لیے بھی مخاطب ہوں ناظرین، یہ بڑی ایک اہم بات ہے
لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ ہو سکتا ہے آپ میرے خیالات سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں، ہر ایک اپنے رائے قائم کرنے میں اسے آزادی حاصل ہے، لیکن میں گزارش یہ ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز، میری باتیں پسند آتی ہیں، میں بے لاگ تبصرے کرتا ہوں، کھلے عام بات کرتا ہوں، جو حق سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں، مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو خوش کروں یا کیا، جو میں مناسب سمجھتا ہوں، میں درست سمجھتا ہوں، میں وہ بے لاگ تبصرہ کرتا ہوں، اور یہ چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ایک بے لاگ تبصرے کی شکل میں فراہم کی جائے معلومات جو بھی ہیں، آپ اس پہ ایگری کریں یا نہ کریں وہ ظاہر ہے آپ کا اپنا ذاتی ہے، لیکن اگر آپ ایگری کریں اور آپ کو میری بات پسند آئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اپنے ساتھیوں میں شیئر کیجئے، اور اس تبصرے کے ساتھ کہ بے لاگ تبصرہ ہے، میں کسی کے مرہون منت نہیں ہوں، کسی کا احسان مند نہیں ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف اسلام اور پاکستان کی خدمت ہے، اور پاکستان کا نیریٹو جو دنیا میں بہت عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اس کی صحیح پاکستان کی اصلی تصویر دکھانا ہے۔ تو اگر آپ پسند کریں ویڈیو، اگر آپ اس چینل کو پسند کریں، ضرور سبسکرائب کریں، ضرور شیئر کریں، میں اس کے لیے آپ کو مجبور نہیں کرتا، میں سبسکرپشن کے لیے یہ ویڈیوز نہیں بناتا، نہ بناتا رہوں گا، کوئی مانیٹری اس سے میرا مفاد وابستہ نہیں ہے، الحمدللہ میں بے لاگ بات کروں گا، تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو آج میں نے آپ سے یہ بات جو قائد اعظم کے بارے میں کر رہا ہوں اس کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان بننے کے 73-74 سال کے بعد آج ہمیں اور ہماری خاص طور پر نئی نسل کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ پاکستان پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بنا تھا، کوئی اکنامک ریزنز تھے، کوئی پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بننا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہم سے چھپائے جاتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں یہ تو ارباب اختیار بہتر جانتے ہیں، لیکن جو پاکستان ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ جس طرح سے آج کل ڈیمیجنگ رپورٹس دی جا رہی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھاتا ہے منہ اور قائد کی ذات پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی وہ تو سیکولر تھے، فلانی تقریر کا حوالہ دیکھ لیں کہ ہندو نہیں رہے گا اس مملکت میں، مسلمان نہیں رہے گا، آپ کو اپنے چرچوں میں، مندروں میں، مسجدوں میں جانے کی آزادی ہوگی، یہ دیکھو جی یہ تو سیکولرزم ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ بات کوٹ کرتے ہیں۔ چلیں اسی بات کو لے لیں جو میں نے کہی ہے، دو باتیں میں اس کے بارے میں آپ سے کہوں گا، جو ویڈیو کو ہم مختصر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ تفصیل سے آج کل نہیں دیکھ پاتے۔ میں دو باتیں کہوں گا صرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جملے کوئی پولیٹیکل ویژن واضح کرنے کے لیے نہیں تھے، دینی ویژن واضح کرنے کے لیے نہیں تھے، یہ سٹیٹمنٹ وہ تھی یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگی۔ تھیوکریٹک سٹیٹ جو ہے نا یہ مذہبی استحصالی ریاست کو آپ کہیں گے، تھیو یونانی زبان میں جو ہے خدا کو کہتے ہیں، اور ہوتھیوس دی گاڈ ہوتا ہے، تو یہ تھیوکریٹک سٹیٹ کا مطلب ہے ملاؤں کی حکومت، جہاں پر ایک لگا بندہ ڈھکا چھپا چل چلاؤ والا ڈنگ ٹپاؤ قسم کا نظام اسلامی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایک پراپر اسلامی مملکت ہوگی، اور ایک پراپر اسلامی مملکت جو ریاست مدینہ ہے جس کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں آپ دیکھیں میثاق مدینہ کے تحت تمام مذہبوں کو آزادی تھی اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے معاملات اپنے کتابوں کے مطابق حل کرنے کی۔ یہودیوں کا فیصلہ توریت سے ہوتا تھا، مشرکین مکہ اپنے فیصلے، مشرکین جو مدینہ کے تھے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے۔ تو یہ ایک ٹرو اسلامک سٹیٹ یہی ہوتی ہے کہ جس میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے، اپنے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے ان کا اپنا پرسنل لا اپلیکیبل ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں قائد اعظم نے یہ بات کی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے بعد دوسری میں آپ کو دو واقعے بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو وہ ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا تھا، قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے اس بات کو پبلک کیا تھا کہ کیسے قائد اعظم نے ان کو اپنے خواب سنایا اور انہیں پابند کیا کہ ان کی زندگی میں کبھی اس پر بات نہ کریں، اور وہ خواب یہی تھا کہ قائد اعظم کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے قائد اعظم کو یہ حکم دیا کہ تم انڈیا واپس جاؤ اور جا کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالو اور ان کے لیے وطن کی جد و جہد کرو۔ بہرحال لمبی بات ہے، میں مختصراً کروں گا۔ تو اس سے آپ کو قائد اعظم کا دینی میلان، اور وہ کیوں جب وہ مایوس ہو کے چلے گئے تھے پاکستان سے، بھارت سے واپس انگلستان چلے گئے تھے مسلمانوں کی قیادت سے اور ان کے لوگوں کے عدم توجہی کی بدولت واپس کیوں آئے تھے، اس کا ایک سب سے بڑا وجہ یہ بھی تھی، اور علامہ اقبال نے جیسے انہیں کنونس کیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا مقصد کیا تھا واپس آ کے ایک اسلامی مملکت کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کہ پاکستان بننے کے بعد 22 فروری سن 1948 کو سبی دربار کوئٹہ میں ان کی تقریر تھی،
اور بلوچ عمائدین جو تھے جرگہ کے، ان کے سامنے انہوں نے یہ سبی دربار میں تقریر کی تھی. اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اسے سن کے سمجھ لیں گے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا. اور یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ پاکستان کو کہتے ہیں کہ قائد اعظم خود سیکولر تھے اور پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ منہ دھو کے رکھیں. تاریخ میں بہت سارا مواد پڑا ہے جو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن الحمدللہ ایک بالکل ریاست اسلامی ریاست مدینہ کا ویژن تھا، ایک اسلامی ریاست کا ویژن تھا. وہ عمائدین سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میری نجات بلکہ ہم سب کی نجات اس اسوہ پر چلنے میں ہے جو اسلام لانے والے پیغمبر نے ہمیں 1300 برس پہلے عطا کیا. اس وقت 1300 برس ہوئے تھے. اب آپ اس کا تھوڑا سا اس ٹکڑے کو انالائز کریں. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری نجات، اور پھر وہ تھوڑا سا پاز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بات ذات کی، اپنی ذات کی ہے. ریلیجن از اے پرسنل میٹر ایز ویل. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میری نجات، پھر کہتے ہیں بلکہ ہم سب کی نجات. اب انہوں نے پوری قوم کو، پورے ملک کو اس میں شامل کیا ہے. اس اسوہ پر چلنے میں ہے جو اسلام لانے والے پیغمبر نے ہمیں 1300 برس قبل عطا کیا. آپ مجھے بتائیں یہ کس سیکولر شخص کی یہ سوچ ہو سکتی ہے؟ کوئی سیکولر شخص جو دین کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، جو تمام ادیان کو برابر گنتا ہو، جس کی نظر میں دین کی کوئی ویلیو نہ ہو، یا ریاست اور امور مملکت میں دین کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی دخل نہ ہو، وہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ ریاست مدینہ کی بات بنانے کی تو قائد اعظم نے کی تھی سب سے پہلے. انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان ہے کہ اسوہ حسنہ پر چلنے میں ان کی نجات بلکہ ہم سب کی نجات. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم سب کی نجات ہے. کیوں کہ انہوں نے بطور قوم کے لیڈر اپنی قوم کو ایڈریس کیا. تو یہ باتیں، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار گواہیاں ہیں جہاں قائد اعظم نے کھلے عام یہ بات کی. بلکہ میں ریکارڈ پر لانا چاہوں گا یہ بات. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھے آدمی تھے، ڈاکٹر تھے، یہاں لنڈن میں ہی تھے. اور ان سے میں نے یہ بات سنی تھی. ان کا تعلق گوالیار سے تھا. ہم انہیں بڑے انکل کہتے تھے. انہوں نے مطلب وہ قائد اعظم کے ساتھ ایک نماز عید میں، عیدگاہ میں ممبئی میں ایک دفعہ وہ گئے جہاں قائد اعظم نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے عید کی. تو عید کی نماز میں جو قائد اعظم نے تقریر کی وہ اس میں سے ہمیں سنا رہے تھے. ایک مرتبہ میرا شوق دیکھتے ہوئے، میرا عشق اور جنون قائد اعظم کے لیے دیکھتے ہوئے، انہوں نے مجھے بتایا کرتے ہیں، بیٹا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. قائد اعظم اس عیدگاہ میں آئے اور انہوں نے اسپیکر پر آ کر جب بات شروع کی تو انہوں نے علامہ اقبال کو ریفر کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اقبال کو سنا. جیسے قائد اعظم کی اردو اتنی مضبوط نہیں تھی، ظاہر آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اقبال کو سنا. اقبال کیا بولتا؟ اقبال خود ہی بولتا. تم خود ہی جانتا خود ہی کیا ہے. تم سنو اقبال کو، اقبال کیا بولتا، وہ خود ہی بولتا. یہ قائد اعظم کے ایگزیکٹ الفاظ انہوں نے مجھے کوٹ کیے. تو جو شخص علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو وہ کبھی سیکولرزم کی بات کر سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو منہ دھو کے رکھنا چاہیے. پاکستان اسلام کے لیے قائم ہوا تھا، اسلام کا قلعہ بننے کے لیے قائم ہوا تھا، اسلام کے زرعی اصولوں کو آزمانے کے لیے اور پھر دنیا کو پہ آشکار کرنے کے لیے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اس کے لیے قائم ہوا تھا. اور یہ بن کے رہے گا انشاءاللہ. بدخواہ، بری نظر رکھنے والے، برے نیت رکھنے والے جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ مشیت ازدی ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا یہ مقصد حاصل ہو کے رہے گا. پاکستان قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے ان دونوں کے ویژن کے مطابق، اللہ کے مشیت ازدی کے تحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے تحت، جس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے، یہ ملک اسلام کا قلعہ بن کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، چینل پسند ہے، تو اسے سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں. یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آپ کو ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات ملے گی، اسلام کے صحیح چہرے کی بات ملے گی، اسلام کی بات ملے گی، اور بغیر کسی بے لاگ تبصرے ملیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم پائندہ باد.